بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان نصف عبد کی بیع کا مسئلہ جو سابقہ ہمارے مورد بحث مسئلے سے وابستہ ہے، اور اس کے بعد علامہ کا کلام اور اس کی تحلیل۔ اس اعتبار سے آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک عنوان سابقہ مسئلے میں عبد کے نصف کی بیع کا مسئلہ۔ فروعات کے عنوان سے یہ مبحث شروع ہوئی گزشتہ درس کے اندر، جب مسئلہ تمام ہوا تو ایک فروع کے عنوان سے آغاز ہوا مطلب کا، اور اس کے اندر یہ مطلب بیان ہوا کہ اگر ایک مالک کو اکراہ کیا جائے کہ وہ اپنے دو عبد میں سے غیر معین ایک عبد کو فروخت کرے، یہ اکراہی مسئلہ تھا۔ اس کے بعد ہم نے بیان کیا کہ وہاں پہ ایک صورت یہ پیش آتی ہے کہ وہ دونوں کو فروخت کر دیتا ہے۔ اب وہ دونوں کی جب بیع کرتا ہے تو وہاں پر بھی دو صورتیں تھیں، تدریجی صورت میں یا ایک ہی مرتبے میں دونوں کی بیع کرنا۔ پھر ایک اور صورت تھی کہ جہاں وہ نصف عبد کی بیع کر رہا ہے، تو یہ مسئلہ سابقہ اس مسئلے میں یہ مسئلہ نصف عبد کی بیع کا باقی رہ گیا تھا کہ جو آج کی ہماری اس گفتگو میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ ڈسکس کریں گے، اسے بیان کریں گے، اس کے حکم کو، اس کی شکوک کو آج روشن کیا جائے گا۔ اس کے بعد علامہ کا اکراہی طلاق کے متعلق کلام جو تحریر کے اندر ہے وہ بیان ہوگا، اور اس سلسلے میں جو دیگر ہمارے فقہا ہیں ان کے بیانات بھی یہاں پر اس کے ذیل میں بیان کیے جائیں گے۔ شہید ثانی کا مثلا بیان ہے، خود علامہ کے جو ہے وہ سبت علامہ کا بیان ہے نہایت المرام وغیرہ میں، ان بیانات کو بھی آج ہم یہاں پر دیکھیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ جس میں آغا دو عبدوں میں سے ایک کے نصف کی بیع کے حکم کو بیان کرنے جا رہے ہیں، اس طرح سے کہ وَأَمَّا مَسْأَلَةُ النِّصْفِ، لیکن وہ جو نصف کا مسئلہ ہے، یعنی پیچھے جو بحث گزر چکی جس میں دو عبد کو اس نے فروخت کیا اور اس کی دونوں صورتیں، دونوں فرض سے ہم نے گفتگو کی، تو آج اور ابھی آغا کہتے ہیں کہ جو نصف عبد کا مسئلہ ہے وہ کیسا ہے، اس کا حکم کیسا ہے۔ تو اس سلسلے میں دو صورتوں کی طرف آغا اشارہ کرتے ہیں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ۔ فرماتے ہیں کہ فَإِن بَاعَ النِّصْفَ بِقَصْدِ بَيْعِ النِّصْفِ الْآخَرِ امْتِثَالًا لِلْمُكْرِهِ، فرماتے ہیں کہ اگر پہلی صورت اس مسئلے میں اگر وہ بیچتا ہے نصف عبد کو اس ارادے اور قصد سے کہ وہ دوسرے نصف کو بیچے گا، یعنی بقصد بیع النصف الآخر، اس کا ارادہ دوسرے نصف کو بیچنے کا ہے، اور دوسرے نصف کو بیچنے کے اس ارادے اور قصد کے ساتھ وہ اس کے نصف کو ابھی اس نے بیچا ہے، امتثالا للمکرہ، کہ وہ دوسرا جو نصف ہے اس کی بیع کا ارادہ رکھتا ہے۔ کیوں امتثالا للمکرہ؟ وہ جو اس کے اوپر اکراہ کیا گیا ہے مکرہ کی جانب سے، اس مکرہ کے امتثال کے لیے، مکرہ کے اس اکراہ کو انجام دینے کے لیے یہ آدھے کو بیچ رہا ہے اور دوسرے آدھے کی بیع کی نیت سے، بناءً علی شمول الاکراہ لبیع المجموع دفعۃ، فرماتے ہیں کہ بنا رکھتے ہوئے اس بات پر، چونکہ خود یہ ایک مسئلہ ہے کہ آیا جب اس شخص نے، مکرہ نے اسے مجبور کیا کہ ان دونوں عبدوں میں سے کسی ایک کو وہ بیچے، اب ایک مرتبہ اگر وہ کسی ایک عبد کو ایک ہی مرحلے میں بیچ دیتا ہے پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن آیا جب وہ نصف کو بیچ رہا ہے، نصف کو بعد میں بیچے گا، آیا اسے اکراہ شامل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ چونکہ دو مرحلوں میں وہ مجموعی بیع وجود پا رہی ہے ایک عبد کے سلسلے، تو آپ فرماتے ہیں کہ بناءً، اس بات پر بنا رکھتے ہوئے کہ اکراہ شامل ہے لبیع المجموع دفعتین، اس مجموع کی بیع کو، کہ جو مجموع یعنی دو مرحلوں کا مجموع ہے، دو مرتبے میں جو نصف بیع ہوئی ہے، دو آدھے حصوں کی جو بیع ہوئی ہے یہ دو مرحلوں میں، اس کا جو مجموع ہے یعنی مجموع فروخت ہوا دو مرحلوں میں،
تو یہ مجموع جو فروخت ہوا 2 مرحلوں میں، وہ پورا عبد اس کی بے کو اس طرح سے اقرا اسے شامل ہے۔ اب ہم جب اقرا کو اسے شامل جانتے ہیں، اس پہ بنا رکھتے ہوئے ہم اس صورت کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ آدھے کو بیچ رہا ہے اور آدھے کو بعد میں بیچنے کی نیت سے، تو حکم کیا ہے؟ آگے فرماتے ہیں کہ فلا اشکال فی وقوعہ مکرہن علیہ، فرماتے ہیں کہ کوئی شک نہیں ہے اس بات میں کہ یہ بے مکرہن علیہ واقع ہو، اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ یہ بے واقع ہوگی کس عنوان سے؟ مکرہن علیہ کے عنوان سے، اس عنوان سے کہ اس پہ اسے اکراہ کیا گیا ہے، اکراہی صورت میں یہ بے واقع ہے، اور لہذا حکم اکراہ یہاں پہ منطبق ہوگا کہ اس طرح کی بے باطل ہے، چونکہ اکراہی صورت میں صادر ہوئی ہے، لہذا یہ انشاء بے جو ہے اثر نہیں رکھتی۔ یہ ایک صورت تھی۔ اس کی دوسری صورت فرماتے ہیں کہ وَإِن كَانَ لِلرَّجَاءِ أَن يَقْنَعَ الْمُكْرِهُ بِالنِّصْفِ كَانَ إِذًا إِكْرَاهًا، اگر مثلا وہ آدھا حصہ جو بے کر رہا ہے اس عبد کا کس عنوان سے ہو، ایک مرتبہ یہ تھا کہ اس نیت سے تھا کہ دوسرا بھی بیچے گا تاکہ امتثال مکرہ کرے، ایک مرتبہ آدھا بیچ رہا ہے ابھی، کیوں؟ للرجاء، امید رکھتے ہوئے اس بات کی کہ مکرہ اسی آدھے پہ قانع ہو جائے گا، یعنی اس کو یہ امید ہے کہ پورے عبد کو بیچنے کی نسبت اگر وہ آدھا بھی بیچ دیتا ہے تو شاید مکرہ جو ہے وہ قانع ہو جائے، راضی ہو جائے اس کے اس معاملے پر، اور وہ اس پورے عبد کو بیچنے سے بچ جائے، یعنی اکراہ اس طرح سے جو اس پر ہوا ہے وہ اس طرح خود کو بچائے۔ فرماتے ہیں کہ کان ایذن اکراہن، اس صورت میں بھی اس کا یہ جو معاملہ ہے بے ہے، یہ اکراہ حساب ہوگا، کیونکہ یہاں پر بھی وہ اسی مکرہ کے اکراہی کی وجہ سے بیچ رہا ہے، اور البتہ اس امید کے ساتھ کہ شاید وہ اسی نصف پہ قانع ہو جائے۔ تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ بعد میں آ کر جو ہے اختلاف صورت پائے، مثلا اگر اس نے اس طرح سے بیچا ہے تو مشتری کے ساتھ ایک اختلاف اور نزاع کی صورتحال ہو سکتی ہے، مشتری آگے کہہ سکتا ہے کہ یہ معاملہ درست ہے، اکراہی نہیں ہے، اور جو ہے بائی کہتا ہے کہ نہیں میں مکرہ تھا اور میں نے جو آدھا بیچا ہے وہ اس عنوان سے بیچا ہے، لہٰذا یہ معاملہ اکراہی وجود پایا تھا تو یہ درست نہیں ہے، باطل ہے، لیکن مشتری اس کی صحت کی ادعا کرے تو اس مسئلے کو آگا کہتے ہیں کہ لیکن فی سماع دعوی البائع، کس کی بات درست ہے سنی جائے گی؟ فرماتے ہیں کہ بائع کی دعوی کی سماعت میں ذالک، اس کے متعلق کہ مثلا بائع کہے کہ میں نے اس کو جو ہے وہ مکرہ کے اس اکراہ کی وجہ سے بیچا تھا اور میں طیب نفس اور رضایت داخلی نہیں رکھتا تھا اس معاملے کی نسبت، بائع اگر اس طرح کی دعویٰ کرتا ہے تو اس کی دعویٰ کی سماعت میں ما عدم الامارات، فرماتے ہیں کہ جبکہ دوسری جانب سے امارات بھی اس کی اس دعویٰ کے صدق پر موجود نہیں ہے، نشانیاں کوئی ایسے چیزیں موجود نہیں ہیں، چونکہ آپ دیکھیں کہ یعنی اس بظاہر جو معاملہ واقع ہوا ہے مشتری کے لیے اگر اس طرح کی کوئی امارات اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، نشانیاں نہیں ہیں، تو یہاں بائع اس طرح کی دعویٰ کرے کہ میں نے طیب نفس نہیں تھا، میں اکراہی صورت میں اس معاملے کو انجام دے رہا تھا، تو یہاں اس کی دعویٰ کے سماعت میں فرماتے ہیں کہ نظر اشکال ہے۔ کیوں اشکال؟ اس لیے کہ ایک جہت سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قابل سماعت ہے، کیونکہ یہ کہ رضایت اس کی تھی نہیں تھی، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو امر قلبی ہے، اور امر قلبی ظاہر ہے وہ اسی ہی کے اقرار و اعتراف سے، اس کے بیانات سے روشن ہوگا، یہاں پر وہ خود کہے گا تو بات واضح ہوگی، وإلا نہیں ہو سکے گی۔ اور ایک جہت سے ہم دیکھتے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ مسموع نہیں ہے، قابل سماعت نہیں ہے، چونکہ خلاف ظاہر ہے۔ ظاہر معاملے کا کیا ہے؟ ظاہر معاملے کا یہ ہے کہ جب وہ معاملہ انجام دے رہا ہے، کوئی امارہ بھی نہیں ہے اس بات پر کہ وہ اکراہی انجام دے رہا ہے، تو یہاں پر ظاہر حمل ہوگا اس پہ کہ وہ طیب نفس رکھتا ہے اس معاملے کے انجام کے نسبت، تو لہذا آقا فرماتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں اس کی دعویٰ تنازع کی صورت میں جب مشتری کا بائع کے ساتھ نزاع واقع ہو، نظر اشکال ہے، نظر ہے۔ یہ مسئلہ یہاں گزشتہ مسئلے کا تکملہ تھا، یہ تمام ہو جاتا ہے یہاں پر۔ اس کے بعد آغا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ طلاق پر اکراہ کے متعلق علامہ کے کلام کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اس کی آگے مفصل تحلیل بیان کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ بقی الکلام فیما وعدنا ذکرہ من الفرع المذکور فی التحریر، کلام باقی رہتا ہے فیما وعدنا، اس مورد میں کہ جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا، جس کے بیان کا، ذکر کا، وہ کون سی چیزیں، کون سا مورد ہے؟ من الفرع المذکور فی التحریر، تحریر کے اندر جو علامہ کی فرع بیان شدہ ہے اس فرع کے حوالے سے، کہ پیچھے بھی اشارہ ہوا تھا کہ عنقریب یہ بات آگے آئے گی، تو یہاں پر اسی بات کی طرف آگا اشارہ کر رہے ہیں، چونکہ جب ہم یہ بحث کر رہے تھے کہ
آیا جو ہے مثلا وہ شخص جو کہ مکرہ ہے وہ قصد رکھتا ہے نہیں رکھتا. تو یہاں اس تناظر میں جو اختیار کے شرط کے حوالے سے ابتدا میں مسئلے میں جو بحث ہماری ہوئی تھی وہاں پہ آغا نے اس طرح کہا تھا کہ علامہ کی بات آگے مفصل آئے گی اور وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ کیا مراد ہے اس علامہ کی کلام سے. تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا وہ اس مورد میں کلام باقی رہتا ہے، اور ابھی آغا اسی مسئلے کو اسی فرق کو بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ قال فی التحریر، کہ علامہ نے تحریر کے اندر فرمایا لو اکرہ علی الطلاق، اگر اس شخص کو اکراہ کیا جائے طلاق پر کہ وہ طلاق صادر کرے، فطلق ناویا، اور پھر وہ طلاق جاری کرتا ہے نیت کرتے ہوئے، قصد کرتے ہوئے، یعنی اس انشاء کی نسبت، یعنی جو وہ ایقاع کر رہا ہے اس کی نسبت جو ہے طلاق کے حوالے سے وہ نیت رکھتا ہے، قصد مدلول کے ساتھ وہ طلاق جاری کرتا ہے. فلاقرب وقوع طلاق، آپ فرماتے ہیں کہ نزدیک تر جو حکم ہے، علامہ فرماتے ہیں کہ وہ طلاق کے وقوع کا ہے، کہ طلاق یہاں پر صحیح ہے کیونکہ وہ ناوین اس نے قصد اور طیب نفس سے طلاق جاری کی ہے. درست ہے ایک جانب سے اقرار تھا، لیکن فطلق ناوین، لو اکریا فطلق ناوین، ناوین اس نے طلاق دی ہے تو یہاں پر طلاق واقع ہو. یہ بیان علامہ کا ہے تحریر کے اندر. اب اسی تناظر میں اس کے ذیل میں جو فقہا کے بیانات ہیں آگا ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وَنَحْوُهُ فِي الْمَسَالِكِ، مسالک کے اندر بھی سیم یہی چیز بیان ہوئی ہے. شہید ثانی رحمت اللہ علیہ نے مسالک کے اندر اسی ہی طرح کی بات کی ہے بِزِيَادَةِ احتمال عدم الوقوع، البتہ وہاں پر اس بات کے اضافے کے ساتھ کہ احتمال موجود ہے کہ یہ طلاق واقع نہ ہو. کیوں طلاق واقع نہ ہو اس احتمال کی وجہ؟ لِأَنَّ الْإِقْرَاحَ أَسْقَطَ أَثَرَ اللَّفْظِ، کیونکہ اقراح جو ہے وہ لفظ کے اثر کو ساقط کر دیتا ہے. اقراح الفاظ کی تأثیر کو بے اعتبار بنا دیتا ہے. اقراح کے بعد ان الفاظ کا اثر نہیں رہتا. وہ مجرد النیہ لا حکم لہا، اور اگر اس نے ارادہ اور نیت کی تھی اس طلاق کی نسبت تو اس کا وہ فقط ارادہ، وہ کوئی حکم نہیں رکھتا. جب الفاظ بے اعتبار ہو جائیں، مسلوب العبارہ ہو جائیں، ادھر سے آپ اندر میں نیت کر رہے ہوں اس طلاق کی نسبت، تو یہ نیت جو ہے وہ حکم نہیں رکھتا. یعنی طلاق کے وقوع کے لیے اس کے اندر جو وہ نیت ہے، وہ جو قصد ہے، وہ سبب قرار نہیں پا سکتا. پھر فرماتے ہیں کہ وہ حُکِیَ عن سبتہ فی نہایت المرام، اور سبت علامہ سے حکایت کیا گیا ہے نہایت المرام میں یہ بات حکایت ہوئی ہے کہ انہو نقلہ قولا، کہ صاحب نہایت المرام کہ وہی صاحب مدارک ہیں، کہ انہو نقلہ قولا، کہ انہوں نے اس احتمال عدم وقوع کو جو مسالک کے اندر شہید ثانی فرما رہے ہیں، اس احتمال عدم وقوع کو ایک قول کے عنوان سے بیان کیا ہے. شہید ثانی نے تو اس کے ایک احتمال کے عنوان سے بیان کیا، لیکن نہایت المرام میں آگا اس کو ایک قول کے عنوان سے نقل کر رہے ہیں، یعنی اس کا ایک قائل موجود ہے. اور کیوں جو ہے وہ یہ احتمال بے عنوان قول وہ بیان کر رہے ہیں، اس قائل کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وَاُسْتُدِلَّ عَلَيْهِ بِعُمُومِ مَا دَلَّ مِنَ النَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ عَلَى بُطْلَانِ عَقْدِ الْمُقْرَةِ. فرماتے ہیں کہ استدلال کیا گیا ہے اس پر کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوگی، کس چیز سے؟ اس حدیث کے عموم سے کہ جو دلالت کر رہی ہے اس پر، من النص، کہ حدیث رفع ما اکرہ علیہ، اس طرح کی حدیث کے عموم سے یہاں پر بھی فرماتے ہیں کہ وہ شامل ہے، اس مورد کو بھی شامل ہے کہ جہاں پر وہ طلاق پر اکراہ کیا گیا ہو اور وہ ناوین طلاق جو ہے وہ ارادے اور قصد کے ساتھ جاری کر رہا ہے، تو وہ اسباب اکراہ حساب ہو. والاجماع علی بطلان عقد المقرہ، اور فرماتے ہیں کہ اسی طرح اجماع قائم ہے کہ عقد مقرہ جو ہے وہ باطل ہے. اور یہاں پر بھی ولو اکرہ، یعنی جو طلاق جاری کی ہے وہ اکرہ ہے، یعنی لو اکرہ اقراء ہوا ہے اس کے بعد طلاق جاری کی اس نے. والاقراء یتحقق ہونا، اور اقراء یہاں پر متحقق ہے. تو اس طرح جب اقراء متحقق ہے اور عموم حدیث رفع اقراء کو مرتفع جانتی ہے، اس کے اقراء کے وجہ سے جو ہے وہ اس معاملے کے اثر کو مرتفع جانتی ہے، یہ حدیث اور اجماع قائم ہے. تو اس طرح اس قول پہ استدلال کیا گیا ہے. اذ المفروض انه لولاه لما فعله، فرماتے ہیں کہ والاقراء یتحقق ہونا، کیوں اقراء یہاں متحقق ہے؟ اس لیے کہ فرض یہ ہے کہ مفروض کیا ہے کہ انه لولاه، اگر اقراء نہ ہوتا، لما فعله، وہ ان کلمات کو، ان عبارات کو جاری نہ کرتا، وہ طلاق نہ دیتا.
یعنی اگر اکراہ نہ ہوتا تو وہ اس کام کو انجام نہیں دیتا. اب چونکہ اکراہ ہوا ہے لہٰذا وہ یہ کام انجام دے رہا ہے، تو بس یہاں پر اکراہ صدق کرتا ہے، وہ مکرہ ہے. اور جب وہ مکرہ ہے تو بس اجماع مکرہ کے عقد کے بطلان پر ہے. حدیث رفع بھی جو ہے وہ رفع ما اکرہ علیہ ہے. تو اس طرح سے اس اکراہ کی وجہ سے یہ معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ باطل یعنی یہ طلاق کیا ہو جاتی ہے؟ باطل، اور یہ طلاق واقع نہیں ہوگی. ثم قال، پھر خود ستیہ علامہ فرماتے ہیں کہ والمسئلۃ محل اشکال، البتہ مسئلہ مورد اشکال ہے. یعنی یہاں پر قطعی طور پہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ طلاق واقع ہے، یہ طلاق واقع نہیں ہے، چونکہ ایک طرف سے اکراہ ہے، چونکہ اسے اکراہ کیا گیا ہے، اکراہ صادق ہے. دوسری جانب سے طیب نفس بھی ہے، وہ ناویاً طلاق دے رہا ہے، ولو اکراہ کے بعد وہ طلاق جاری کر رہا ہے، لیکن وہاں اس اکراہ کے ساتھ نیت بھی ہے، قصد مدلول بھی ہے، اور وہ رضایت بھی رکھ رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں کہ جہاں ایک طرف سے اقرار بھی ہو، دوسری جانب سے ناویاً نیت بھی ہو، قصد بھی ہو، طیب نفس بھی ظاہر ہو رہا ہو، تو وہاں کسی ایک جانب کو واضح کر کے فتویٰ دینا آپ فرماتے ہیں کہ مورد اشکال ہے، محل اشکال ہے. انتہا یہاں پر سبت علامہ صاحب نہایت المرام کا کلام جو ہے وہ تمام ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر پھر بھی باقی رہتی ہے ہماری گفتگو علامہ کے اس کلام کے ذیل میں کہ بعض جو ہمارے دیگر بزرگان ہیں جیسے فاضل ہندی کا کلام نقل ہوگا آگے، اور اس طرح صاحب جواہر جو علامہ کے اس فرق کو بیان کر کے اس کو رد کرتے ہیں، اسے ایک اپنا مبنا سمجھتے ہوئے کہ کس مبنا کے مطابق علامہ نے بات کی ہے، پھر مبنا کو رد کرتے ہیں، اس اصل بات کو بھی رد کرتے ہیں. تو اگلے درس کے اندر انشاءاللہ ان دیگر فقہا کے بیانات کو نقل کرتے ہیں، اور ساتھ میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ ان بزرگان پر، فقہا پر، وہ بھی انشاءاللہ اگلے درس کے اندر بیان ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.